السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 93 پڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو دیکھیے، ابھی تک آپ لوگوں کو یہود نصارہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ان آیتوں کے پہلے بیان کی گئی، اور ان لوگوں کی بہت ساری حرکتیں، بہت ساری عادتیں، بہت ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ان لوگوں کے اندر ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور دل سے کبھی بھی یعنی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب دیکھا ان لوگوں نے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر کے آئے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، کوہ طور یعنی طور جو پہاڑ ہے وہ ان کے اوپر کر دیا، جیسے سایہ فگن ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر جیسے بادل ہوتا ہے ویسے ان لوگوں کے اوپر کر دیا کہ بس گرنے ہی والا ہے۔ تو اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ جب ہم نے طور کو ان کے اوپر بالکل ایسے کر دیا جیسے بس ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، تو یہ لوگ ڈر کے اور عمل کرنے کے بارے میں بول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو وہی چیز یہاں پر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، وہی چیز جو سورہ اعراف میں ہے اسی کا ذکر یہاں پر سورہ بقرہ میں پہلے ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ مطلب اور، از مطلب جب، اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم لوگوں سے عہد، تم لوگوں سے عہد، تم لوگوں سے وعدہ۔ تو میثاق کا مطلب جو ہے وعدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے۔ عہد نامہ بھی جو لکھا جاتا ہے اس کو بھی میثاق کہتے ہیں، اور زبانی وعدے کو بھی میثاق کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی تم لوگوں سے ہم نے عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ وَرَفَعْنَا، مطلب اور، رفعنا مطلب بلند کیا ہم نے، اونچا کیا، فوقکم تم لوگوں کے اوپر، بلند کر دیا۔ کیا بلند کر دیا تم لوگوں کے اوپر؟ الطور، طور پہاڑ کو تم لوگوں کے اوپر کر دیا۔ خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، ما مطلب جو کچھ، آتیناکم ہم نے دیا تم لوگوں کو، یعنی تورات کی شکل میں ہمارے جو احکامات ہیں ان احکامات پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ بقوتٍ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے قوت و طاقت کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامو، اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو۔ واسمعوا، اور سنو۔ کیا سنو؟ اللہ رب العالمین کی باتوں کو سنو، جو تمہارے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی باتوں کو سنو، ان کے مطابق عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ مطلب ان کے دل کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم بات مانیں گے نہیں، یعنی ڈر کے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر کے کہیں صحیح میں یہ ہمارے اوپر گر نہ جائے پہاڑ، اس لیے منہ سے تو بول دیا کہ ہم نے سنا، لیکن دل کے اندر ان کے کیا تھا؟ نافرمانی ہی کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے نافرمانی کے ہی راستے کو چنا۔ تو جانتے ہیں آپ یہود کی یہی سب خاصیت تھی، یہی سب ان کی عادتیں، جس کی وجہ سے ان کو ذلیل اور رسوا ہونا پڑا جگہ جگہ دنیا کے اندر۔ دیکھیے، یہودی اور عیسائی، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ ایک ایسا دور تھا جب کہ نئے نبی کے آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ایسی صورت میں جب بھی کوئی نیا نبی آتا تھا اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی یہودی کیا تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو نبی مانتے تھے، اور اپنا ان کے جو جد امجد ہیں وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں کو بھی مانتے تھے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ تو حق پر آ گئے، لیکن جو نہیں آئے وہ اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تھا
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رسول نبی بن کر آئیں، لیکن انہوں نے ایسے جن لوگوں نے مانا وہ صحیح ہے، جو محمدی بن گئے، جو نہیں مانے وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا۔ اب یہودیوں کے لیے بھی اب عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایمان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اسلام پر ایمان لائے۔ اور اسلام کا یہ ہے کہ سارے نبیوں کو مانا جائے گا، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا مطلب اور اشربوا مطلب پلا دیا گیا، فی قلوبہم ان لوگوں کے دل میں، ان لوگوں کے دل میں پلا دیا گیا۔ کیا پلا دیا گیا؟ العجل، بچھڑے کو پلا دیا گیا۔ بچھڑے کو پلا دیا گیا مطلب کیا ہے؟ بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب تورات دیا تو اسی دوران ان کی قوم کے لوگ فوراً نافرمان ہو گئے، اور ایک بچھڑے کو ان لوگوں نے، بچھڑا وہ بھی ہاتھ سے بنایا ہوا بچھڑا تھا، اور بنا کر کے اس کو یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اسی کو خدا مان لیے، اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس تعلق سے بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دل میں اتنی آ گئی تھی کہ یہ اللہ کو بھی بھول گئے، اپنے نبی کو بھی بھول گئے، تورات کو بھی بھولنا چاہتے تھے۔ تورات جو اللہ رب العالمین کا حکم تھا، کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ بکفرہم، بعض عربی یہ وجہ کے معنی میں ہے، کفر مطلب کفر، اور ہم مطلب ان لوگوں کے، یعنی اپنے کفر کی وجہ سے یہ لوگ بچھڑے کی محبت کو دلوں میں ڈال دیں، اور ان کا معاملہ ایسا ہو گیا۔ اور کفر کی وجہ سے یہ لوگ اتنا زیادہ کفر میں اپنے ملوث ہو گئے کہ ان کو نہ اللہ کی فکر، نہ نبی کی فکر، نہ رسول کی فکر، کسی کی فکر نہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو بچھڑے کی عبادت مت کرو، تو ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ایک جگہ جا کر کے باندھ دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور، اور تم میری قوم کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی باندھ دیا، باندھ کر کے کنارے رکھ دیا، اس کے بعد اپنی منمانی کرنے لگے۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم تم لوگوں کو حکم دیتا ہے، بھی جس کا ایمانکم تم لوگوں کا ایمان، یعنی یہ کتنی بری چیز ہے۔ یہ ایک سچا ایمان جو جس کے پاس ہوگا وہ تو ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ کتنا برا ہے یہ جو حکم دیتا ہے تم لوگوں کو، تم لوگوں کا ایمان، ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تمہارا ایمان یہی اجازت دے رہا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرو تو یہ تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنا خراب ایمان ہے تمہارا۔ سچا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ابھارے گا۔ اگر ان مطلب اگر کنتم مطلب تم لوگ ہو، مؤمنین مطلب مؤمنین، اگر تم لوگ مومنین ہو تو ایسی صورت میں تم لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ابھارے گا، نہ کہ بچھڑے کی عبادت کے لیے ابھارے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کل مطلب کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، ان مطلب اگر، کانت مطلب ہے، لکم کانت کا کئی معنی ہو سکتا ہے، یہاں پر ہے کے معنی میں ہے۔ کانا جو ہے یہ تھا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے عربی میں، لیکن یہ کبھی کبھی پریزنٹ ٹینس میں بھی یوز ہو جاتا ہے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ ان کانت اگر ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، الدار الآخرۃ، دار مطلب ہوتا ہے گھر، آخرہ مطلب ہوتا ہے آخرہ، یعنی آخرت کا گھر۔ یہاں آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت کے اصل حقدار ہم لوگ ہیں، باقی کوئی اس کا حقدار ہے ہی نہیں، اور جنت اگر ملے گی تو ہم ہی لوگ کو ملے گی۔ اور بہت زیادہ اگر بولتے تھے تو بولتے تھے عیسائیوں کو بھی مل جائے گی، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، بس وہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے تم لوگوں کے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، یعنی جنت اگر تم لوگوں کے لیے ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس جو گھر ہے آخرت کا گھر یعنی جنت، وہ تم لوگوں کے لیے خالصہ، خالص یعنی بالکل تم لوگوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، من دون الناس
من مطلب علاوہ، من مطلب سے، دون مطلب ہوتا ہے علاوہ، الناس مطلب ہوتا ہے لوگوں، یعنی لوگوں کے علاوہ، سارے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو چھوڑ کر کے صرف تمہارے ہی پاس، اگر تمہارے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر جنت بنائی ہے، باقی کوئی کسی کے لیے جنت نہیں ہے، تو پھر تم یہاں دنیا میں کر کیا رہے ہو؟ فتمنوا الموت، فا مطلب پس، تمنوا الموت مطلب موت کی تمنا کرو، بس چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم لوگ ہو، صادقین مطلب سچے، اگر تم لوگ سچے ہو، یعنی اگر تم لوگ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جاؤ جا کر کے جنت میں بیٹھو۔ یہ اصل میں مباہلے کی ایک طریقے سے آیت ہے، اشارہ ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہودیوں سے جب مباہلہ ہوا، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو فریق آپس میں لڑتے ہیں اور لڑائی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور ایک بولتا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا بولتا ہے میں سچا ہوں، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ایسی صورت میں مناظرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد مناظرے کے بعد کا اسٹیپ ہے مباہلہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے، سچے کی زندگی میں نہیں، سچا زندہ رہے اور جھوٹا پہلے مر جائے اس کے پہلے پہلے، تو اسے مباہلہ کہتے ہیں، بد دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، تو یہ مباہلہ ہے۔ تو یہودی سے مباہلہ جو ہے یہ کہا گیا، یعنی مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ اگر واقعی تم لوگ سچے ہو اور تمہارے لیے ہی جنت ہے، ایک تو تم لوگ اتنے بڑے نافرمان، کتاب کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، ایک تو نبیوں کو مانتے نہیں، اوپر سے نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، اتنا بڑا بڑا گناہ ہے تم لوگوں کا، تورات کے حساب سے چلتے نہیں ہو، اور دوسرے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت ہماری ہی ہے، کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ بیچارے مسلمان جو سچے پکے مسلمان ہیں اور قرآن پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مان رہے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو ایک کام کرو، اور موت کی تمنا کرو، اگر تم لوگ سچے ہو تو آؤ موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وا مطلب اور، لن مطلب ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ لوگ تمنا کریں گے اس کی، ہو جو ہے یتمنوہ، یتمنو میں یہ فعل ہے، اور ہو جو ہے یہ مفعول ہے، یعنی موت کی، یعنی وہ ہرگز ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بما مطلب بوجہ اس کے، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو عمل کر کر کے آگے بھیجا ہے، آگے سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی آخرت کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے انہوں نے جو جو عمل کر کے بھیجا ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا بھیجا ہے، کتنی نافرمانی کی ہے، کتنا کیا کیا کیا۔ ایسا آدمی کبھی تمنا ہی نہیں کرے گا کہ اسے موت آئے، ورنہ مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ اس کو پتہ ہے۔ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ بھی آگے بھیجا ہے خوب اچھے سے معلوم ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، ظالموں کا کیا حشر ہوگا، ظالم کیسے ہوتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو میرے تو یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو آپ اچھے سے اگر آپ سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہودی کتنے شاطر ہوتے ہیں۔ ایک تو ساری چیزیں اپنے ہی بولتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ کرو، تو پھر اس کے بعد اس پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ تم دیکھو گے ضرور بضرور ان لوگوں کو، یعنی البتہ تم لوگ ضرور بضرور ان لوگوں کو پاؤ گے، دیکھو گے، پاؤ گے، کیا دیکھو گے پاؤ گے؟ احرص الناس، احرص مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حریص، الناس مطلب لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ لالچی تم لوگ اگر پاؤ گے کسی کو، کس چیز کا؟ علی حیات، زندگی کا، حیات کا، اور زندگی کا سب سے زیادہ اگر لالچی کسی کو پاؤ گے تو انہی لوگ کو پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُ، اور البتہ تم پاؤ گے ان لوگوں کو، یعنی ضرور بضرور تم لوگ انہی لوگوں کو پاؤ گے سب سے زیادہ لالچی انسانوں میں سب سے زیادہ لالچی،
اگر کوئی ہے زندگی کا، دنیا کا اور زیادہ جینے کا تو یہی ہے یہود۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کون ہے وہ مطلب اور من الذین، جو لوگ اشرکو شرک کیے یعنی مشرک، یعنی جینزم، بدھزم، جو بہت سارے دنیاوی دین ہیں جن کا نہ کوئی پیغمبر ہے، جن کی نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، ایسے بہت سارے ہزاروں دھرم اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کمیونسٹ جو ہے اس میں نہیں آتے۔ کمیونسٹ تو کسی بھگوان کو یعنی کمیونسٹ تو کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے۔ باقی جو لوگ کسی نہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ دنیاوی زندگی کی بڑی چاہت ہے ان لوگوں کو، اور تو اور یود احدہم، یود وہ چاہتے ہیں، احدہم ان لوگوں میں سے ہر ایک، ان لوگوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، لو مطلب کاش، یعمر اس کو عمر دیا جائے، عمر دیا جائے یعنی ایج دی جائے، الف سنہ 1000 سال، یعنی ان میں سے لوگ ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو 1000 سال کی عمر دی جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ وہ مطلب اور، ما مطلب نہیں، حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی کہ عمر کا مل جانا یہ نہیں ہے، بمزحزحه بچانے والا، من العذاب عذاب سے، حالانکہ زیادہ عمر کا مل جانا ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ ان یعمر، ان مطلب، ان مطلب اگر، یعمر مطلب اگر وہ عمر پا جائیں، یعنی اگر لمبی چوڑی عمر ان کو مل بھی جائے، جیسے پہلے کے زمانے میں 9 سال کی بھی عمر ہوتی تھی، 800 سال کی بھی عمر ہوتی تھی، 9 سال، 950 سال تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، بہت سارے نبیوں کے بارے میں بڑی بڑی عمر کے بارے میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمر اگر مل جاتی تھی تو اس زمانے، یعنی صرف نوح علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ ان کے قوم کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی اتنی بڑی بڑی عمر ملتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی عمر پانے کے بعد بھی وہ لوگ یعنی کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کو صحیح راستے پر رہنا ہے، صحیح راستے پر رہے گا، یا بعد میں اس نے توبہ بھی کر لیا، توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ گیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر کے بھی سیدھے راستے پر نہیں آیا تو ایسی صورت میں بڑی عمر پا لینے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انسان اگر بڑی عمر کو جا رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ وہ اپنے آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ ان لوگوں کو یہ تمنا خواہش ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمر گزاریں، جتنی زیادہ عمر گزاریں گے اتنا ہمارے لیے، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی بہت زیادہ تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے تھے، نبی کو نہیں چھوڑتے تھے، رسول کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کے اندر رحم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں جب جب یہودیوں کے اوپر اگر کسی کا غلبہ ہوا ہے تو لوگوں نے یہودی قوم کو چھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ جب یہ غلبے میں رہتی ہے تو حد سے زیادہ ظلم کرتی ہے، بلا وجہ فالتو کا۔ جیسے فلسطین کوئی دیکھ لے، فلسطین ان کا کیا بگاڑا؟ کچھ نہیں بگاڑا، زمین بھی دیا ان لوگوں کو، پناہ دی، لیکن آج فلسطین کے ساتھ کیا ہے؟ تو ان لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ بلا وجہ کا ظلم اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، ان لوگوں نے قتل کیا بلا وجہ۔ تو اور اسی طریقے سے یہ لوگ سازش بہت کرتے ہیں، اندر اندر سازش رچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ ہی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ منافقت ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، دل میں کچھ، زبان میں کچھ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قوم کو بڑا نقصان ہوتا ہے، جس قوم کے ساتھ یہ رہتے ہیں۔ اور بعد میں جب وہ قوم غلبہ پاتی ہے تو پھر ان کو چھوڑ، جیسے ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ہٹلر ان کو بہت ساری چیزوں کا ذمہ دار سمجھتا تھا، آج جب فلسطینیوں نے ان کو مدد دی ہے، پناہ دی ہے، تو دھیرے دھیرے یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی ہی وہاں سے ختم ہو جائیں، وہاں کوئی نہ رہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے ان لوگوں کے اوپر لعنت برسائی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، اور قرآن پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، مطلب ان لوگوں نے کیا 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 اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان لوگوں نے فقیر بولا ہے، ایک جگہ سورہ آل عمران میں ان لوگوں نے کیا کہا
کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، مالدار ہیں. تو اس طریقے سے ان لوگوں کی بہت نافرمانی ہے. کبھی ان کو سور بنا دیا گیا، کبھی ان کو بندر بنا دیا گیا. یہ سب معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس طرح کے اعمال سے بچائے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.